اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مبطلات روزہ کے بارے میں ہے، یعنی ایسی چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 9 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی واقع ہو جائے حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں، تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی ہے کھانا پینا۔ اگر انسان روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے اور کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کھانے یا پینے کے زمرے میں آتی ہے، وہ کھاتا یا پیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے بھول سے کھا پی لیا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی چیز کھا پی رہا ہے تو جیسے ہی وہ کوئی پانی پی رہا ہے، مثلا اگر اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے، جو اندر چلا گیا تو چلا گیا، لیکن جو منہ میں ہے اس کو فوراً باہر نکال دے۔ یعنی جو بھی منہ میں جو چیز بھی بچی ہوئی ہے اور ذہن میں آ جائے کہ ہمیں روزہ ہے تو اسے نکال دینا چاہیے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے بعد اگر اسے نگل لے باہر نکالنے کے بجائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے جماع کرنا، یعنی اگر روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے، میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کوئی بھی نعوذ باللہ کوئی نامحرم کے ساتھ اس طرح کا فعل کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری ہے استمناء کرنا۔ استمناء یعنی کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے ایسا عمل انجام دیتا ہے جس سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر نیند کی حالت میں انسان کی منی خارج ہوتی ہے، مثلا احتلام ہو جاتا ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ چوتھی ہے غبار غلیظ کو حلق تک لے جانا۔ وہ غبار جو مثلا حلال ہو یا حرام ہو، مثلا مٹی کا ہو یا آٹے کا گرد و غبار ہو، اگر اس کو آپ حلق تک لے جائیں گے تو اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ خدا، پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرنا، یعنی آپ کو کوئی بھی ایسا فرمان نقل نہیں کرنا چاہیے جس کا آپ کو یقین نہ ہو، یعنی کوئی بھی جھوٹ خدا، پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹا ہے اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا، یعنی رات کو غسل جنابت واجب ہو گیا تھا تو اسے چاہیے کہ اذان صبح سے پہلے تک وہ غسل کر لے۔ اگر غسل نہ کیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور 7ویں چیز ہے حکنا کرنا۔ حکنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قبض ہو جاتی ہے، جب قبض شدید ہوتی ہے تو اس کا حکنا کیا جاتا ہے کسی سیال چیز کے ساتھ، تو جب یہ سیال چیز کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کا روزے کی حالت میں ہوا تو باطل ہو جائے گا۔ اور آگے ہے 8واں قے کرنا، یعنی الٹی کرنا۔ اگر انسان جان بوجھ کر یعنی عمدن اگر الٹی کرتا ہے، کسی مثلا منہ میں ہاتھ ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر نہیں ہے، بے اختیار الٹی آ جاتی ہے، اس طرح انسان مریض ہو جاتا ہے یا کسی بھی صورت میں بے اختیاری صورت میں، پھر روزہ باطل نہیں ہوتا۔ آخری ہے 9واں پورا سر پانی میں ڈبونا، یعنی آج کل گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں، انسان پھر لوگ جاتے ہیں سوئمنگ پول میں، ٹیوب ویل میں یا نہروں میں جا کر نہاتے ہیں، تو جب وہ وہاں نہانے جاتے ہیں غوطہ خوری کرتے ہیں، پورے جسم کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں، ایسا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ اس پانی کے اندر پورے جسم کو نہیں ڈبونا چاہیے، اس سے پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مومنین، یہ 9 چیزیں تھیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی واقع ہو جائے تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مومنین، اس مسئلے کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس مسئلے کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو اس سکرین پر ہمارے نمبر واٹس ایپ دیے گئے ہیں، تو یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ اپنا سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔